الحمد لله وحده الذي نصر عبده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. معزز و مکرم ناظرین و سامعین، آج میری تقریر کا عنوان ہے مسلم پرسنل لا کا تحفظ کیوں اور کیسے. سامعین بزم، مسلم پرسنل لا مسلمانوں کے لیے چشمہ عقیدت ہے، اسی میں احکامات الہی ودیعت ہے، اسی میں موجود فرامین نبوت ہے، نئے انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے اور نہ ہی کسی مخلوق کی بناوٹ ہے. دراصل یہ قانون شریعت ہے جو کہ ماخوذ از کتاب و سنت ہے. ہر مسلمان کے لیے لازم اس سے واقفیت ہے. مسلم پرسنل لا کا تحفظ ایمان کی علامت ہے. موجودہ دور میں مسلم پرسنل لا کے خلاف پرزور باطل طاقت ہے اور مسلم پرسنل لا کا خاتمہ یہ باطل کی چاہت ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا کا تحفظ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. سامعین باتمکین، آپ کے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا ہوگا کہ مسلم پرسنل لا کی کیا حقیقت ہے، تو لیجئے جواب حاضر خدمت ہے. مسلم پرسنل لا یہ قانون رب العزت ہے، فرمان نبی رحمت ہے، اصول شریعت ہے، شان عبدیت ہے، راحت انسانیت ہے. اس کے خلاف نجی زندگی میں زحمت ہی زحمت ہے. انسانوں اور بالخصوص خواتین کی اسی میں قدر و منزلت ہے، اسی میں ان کی باقی عزت و عفت ہے. مسلم پرسنل لا کو اگر چھوڑ دے تو زندگی مثل حیوانیت اور مکمل جہالت ہے. مسلم پرسنل لا درس نکاح و طلاق، فسخ و تفریق، خلاء و وراثت، نفقہ و حضانت، الہ و ظہار، ہبہ و لعان، وقف و وصیت اور رضاعت و ولدیت کے مجموعے کا نام ہے جو کہ سراسر احکام اسلام ہے، جس کا حسن عام و تام ہے. یہ رب کریم کا خصوصی انعام ہے، یہ رضا الہی کی شارح عام ہے. جو اس پر عمل کرے وہی نیک نام ہے. اس کی حقانیت سے باطل کی نیند حرام ہے اور مسلم پرسنل لا کا خاتمہ ہو جائے یہ باطل پرستوں کا خیال خام ہے. اور یہ بھی سن لو، جو اس کو مٹانے کی کوشش کرے وہ دونوں جہاں میں بدنام ہے. جی ہاں، آج باطل کے سوداگر، شیطانیت کے بازیگر کبھی تو طلاق ثلاثہ کو بہانہ بنا کر، کبھی تو تعدد ازدواج کو نشانہ بنا کر، کبھی تو متبنہ کا مسئلہ اٹھا کر، تو کبھی مسئلہ وراثت و حضانت میں اپنی من آرائیاں چلا کر، اور کبھی یکساں سول کوڈ کا ہوا اڑا کر مسلم پرسنل لا کو مٹانے کے در پہ ہے. وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. پارلیمنٹ سے لے کر عدالت تک مسلم پرسنل لا کے خلاف قانون سازی کی مہم تیز کی جا رہی ہے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اے عقل کے اندھو، یاد رکھو مسلم پرسنل لا کو مٹانے کے لیے بڑے بڑے دشمن پیدا ہوئے مگر کچھ بگاڑ نہ سکے. اسی لیے تو قرآن بھی محفوظ، احادیث بھی محفوظ، فقہ بھی محفوظ، مسلم پرسنل لا اور آئلی قانون بھی محفوظ، مگر مسلم پرسنل لا کو مٹانے والے مٹ گئے، صفحہ ہستی سے نیست نابود ہو گئے اور آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں. مسلم پرسنل لا ایک زندہ حقیقت کا نام ہے، یہ باقی رہنے کے لیے آیا ہے اور تا قیامت باقی رہے گا. غیور مسلمانوں، آج ہمیں غیرت صدیقی، جرأت فاروقی، شہادت عثمانی، شجاعت حیدری، فکر ایوبی، صبر بلالی اور جوش خالدی یہ سب للکار رہے ہیں کہ مسلمانوں، آج شریعت کو تمہارے ضمیر و خون کی ضرورت ہے. اس لیے جب بھی، جو بھی اور جیسا بھی تقاضا ہو تیار ہو جاؤ، ورنہ سورہ محمد کی آیت نمبر 38 کا اعلان سن لو: وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يكونوا امثالكم. اگر تم مسلم پرسنل لا کی حفاظت کے لیے آگے نہیں بڑھو گے تو رب ذوالجلال تمہارے بدلے دوسری قوم کو لا کھڑا کرے گا. اس لیے آؤ ہم عہد کر لیں کہ آداب شریعت کو ہم جا پہ کھیلیں گے، آداب شریعت کو ہم جا پہ کھیلیں گے، جو ظلم ستم بھی ہو اس راہ میں جھیلیں گے. حرف آنے نہیں دیں گے آداب شریعت پر، حرف آنے نہیں دیں گے آداب شریعت پر، پڑ جائے ضرورت تو ہم سر بھی کٹا دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.